بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کمبر زری، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کیپٹل ٹوڈے۔ ناظرین، سمندری طوفان کراچی کے ساحل سے ٹکرانے کا کتنا خدشہ موجود ہے؟ کون کون سے علاقوں کو سمندری طوفان جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے؟ انڈیا میں سمندری طوفان نے کتنی تباہی مچائی ہے؟ پاکستان کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ محکمہ موسمیات کی جانب سے ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے؟ پورے سندھ میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا تھا، لیکن خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ یہ خطرہ کسی نہ کسی حد تک ٹل گیا ہے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات کراچی جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، سردار سرفراز احمد صاحب، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے۔ لیکن پروگرام میں ایک اور سٹوری بھی ہم شامل کریں گے اور وہ ہے شہباز شریف سے ریلیٹڈ۔ حکومت چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب باہر نہ جائیں۔ آج ان کا نام پھر سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اگر باہر چلے گئے تو ہم نواز شریف کو نہیں لا سکے، شہباز شریف جو ہے سلطانی گواہوں پہ متاثر ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ان پر 7 ارب کے کیسز موجود ہیں کرپشن میں، ٹرائل متاثر ہوگا، ہم شہباز شریف کو باہر جانے نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان بھی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ملک کی دولت جنہوں نے لوٹی ہے انہیں اتنے آرام سے جانے نہیں دیں گے، ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اور قانونی راستہ اختیار کرنے کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کابینہ نے آج ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل کر دی ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ شہباز شریف کو ون ٹائم باہر جانے کی اجازت دی جائے، لیکن دوسری جانب ہم شہباز شریف بھی متحرک ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ان کی جانب سے اپیل دائر کی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ ایک تو انہوں نے توہین عدالت کی اپیل کی ہے اور ایک امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اپیل کی ہے۔ توہین عدالت کی اپیل یہ کہتی ہے کہ جو بلیک لسٹ سے نکالنے کا جسٹس باقر علی نجفی کا فیصلہ تھا اس کو جو ہے حکومت نے نہیں مانا اور ان کو آف لوڈ کر دیا گیا طیارے سے۔ آج اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے علی گوہر بلوچ صاحب موجود ہوں گے، لیکن میں پہلے جانا چاہوں گا سردار سرفراز کی جانب اور ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو خطرہ تھا سمندری طوفان آنے کا، وہ کس حد تک ابھی تک موجود ہے اور اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں، خصوصاً کراچی کی عوام کو، کیونکہ ایک شدید گرمی کی لہر اس ٹائم کراچی میں پڑ رہی ہے۔ جی سرفراز صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ سرفراز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی جی سرفراز صاحب، کتنا خدشہ موجود ہے سمندری طوفان جس کی ہم نیوز سن رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا میں اس نے تباہی مچائی ہے، بحر عرب میں، اور اب وہ پاکستان کی جانب بھی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ سمندری طوفان کیا کراچی کے علاقوں میں ساحل سے ٹکرائے گا؟ کیا یہ چینجز لائے گا؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ۔ نہیں، کراچی کے ساحل کے قریب نہیں آئے گا اور نہ ہی باقی جو سندھ کا ساحل ہے، ٹھٹھا یا بدین کے ایریا میں کہیں بھی ہمارے کسی پاکستانی کوسٹ کے کسی ایریا کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ بہت دور سے نکلے گا، آج رات کسی وقت مڈ نائٹ کے آس پاس انڈین گجرات کو کراس کر جائے گا۔ اس کا انفلوئنس ہمارے ہاں اتنا ہی ہوا ہے، اس کا امپیکٹ کہ کراچی میں 3 دن سے شدید گرمی پڑ رہی ہے اور گرد آلود ہوائیں 2 دن سے چلتی رہی ہیں، اور ٹیمپریچر یہاں پر آج 44 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، گزشتہ کل 43 ڈگری تھا، تو لو کی سی کیفیت رہی دونوں دن۔ البتہ جب یہ آگے بڑھے گا، راجستھان پہ پہنچے گا، تو پھر کل کسی وقت، آج لیٹ نائٹ یا کل کسی وقت پھر کچھ بارش ہوگی ہمارے تھر پارکر ڈسٹرکٹ میں اور عمر کوٹ ڈسٹرکٹ میں، اور گرد آلود ہوائیں یا جھکڑ چل سکتے ہیں کہیں کہ میرپور خاص، بدین، ٹھٹھا اور ٹنڈولا یار، ان سب علاقوں میں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان علاقوں میں آم کی جو فروٹ ہے آج کل وہ بالکل رائپ ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طرح کیلے کی فروٹ، تو جو جھکڑ چلیں گے تو ان سے ان فصلوں کو کچھ نقصان ہو سکتا ہے۔ ادروائز سائیکلون کے ڈائریکٹ یہاں پر آنے کا یا ٹکرانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جی، یہ جو پہلے ہمارے پاس اپڈیٹ آ رہی تھی کہ اس طوفان نے انڈیا میں تباہی مچائی ہے، گجرات میں جو ہے کافی زیادہ اس نے نقصان کیا ہے، کیا اگر اس کا رخ پاکستان ہوتا تو ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا؟ اس کی انٹینسٹی کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اگر ہماری طرف آتا، جیسے کہ پرسوں یعنی 15 تاریخ کو صبح صبح جو سچویشن تھی، جو سائناپٹک میٹرولوجیکل جو کنڈیشنز ہوتی ہیں یا انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کے مطابق
पहले दिन जब ये बना था तो इम्कान दोनों तरह के इम्कान थे कि या तो इंडियन गुजरात की तरफ निकलेगा या फिर अगर सीधा शुमाल की तरफ ही इसका ट्रैक रहता है तो फिर हमारे एरियाज़ के करीब भी आ सकता था। तो काफ़ी बड़ी इंटेंसिटी का साइक्लोन है, ये समझ लें कि आप उसके सेंटर के आसपास इस वक्त भी 180 से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल रही हैं, और जब ये इंडियन उससे गुजरात से टकराएगा तो उस वक्त भी कुछ 150 से 170 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं उसके सेंटर के आसपास होंगी। तो जहाँ जिस एरिया को भी आई ऑफ द स्टॉर्म हिट करती है तो वहाँ बहुत डैमेजेस होते हैं। 3 तरह के डैमेजेस इससे या इम्पैक्ट होता है साइक्लोन का। एक तो हाई इंटेंसिटी विंड, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 से 170 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवाएं चल रही हों तो वो ज़ाहिर है बहुत तेज़ आंधी होती है, तो कच्चे मकान, तो बड़े दरख्त जो होते हैं कुछ पुराने, और इसी तरह से पोल इंस्टॉल आपकी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, ये सब चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। और दूसरी ये कि बहुत देर तक बहुत ज़्यादा तूफ़ानी किस्म की बारिशें होती हैं, जैसे पूरे इंडियन साउथ से लेके नॉर्थ तक, ये जो इंडिया के कोस्ट के साथ साथ इसका सफ़र रहा है, तो केरला कोस्ट और फिर ऊपर गोवा कोस्ट और अब गुजरात के कोस्ट के करीब आ रहा है। तो इन सब एरियाज़ में आपने फुटेजेस देखी होंगी, बहुत तबाही मची है और बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं। तीसरी चीज़ जो होती है इसका इम्पैक्ट, वो समंदर में तुगयानी बहुत ज़्यादा आती है, हाई टाइड्स होती हैं, और जिसे हम स्टॉर्म सर्ज सरफराज कहते साहब, हैं। अभी जो कराची का एटमॉस्फेयर है, जितनी शदीद गर्मी कराची में देखने को मिल रही है, तो ये क्या इसी तूफ़ान का इम्पैक्ट है, या फिर हम कराची में हीट वेव को जो है वो देख सकते हैं कि अब हीट वेव आएगी कराची में, जिस तरह से प्रेडिक्ट किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से? देखिए, ये 3 दिन का हीट वेव का 3 दिन का ही दौरानिया था, और ये बेसिकली इसी का इम्पैक्ट है। उसकी वजह ये है कि समंदर के अंदर जो एक बहुत बड़ा एरिया जब ये कवर कर लेता है साइक्लोन, तो जो कराची की आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि सी ब्रीज चलती रहती है, समंदर की तरफ से हवाएं चलती हैं, तो वो टेम्परेचर को मुतदिल रखती हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अमूमन 36 से 37 इस रेंज में रहता है, कभी वो ज़्यादा बढ़ गया तो 38 हो गया। तो हीट वेव आने की 2 वजूहत होती हैं कराची में। एक तो मेन वजह कि सी ब्रीज कट ऑफ हो जाए। सी ब्रीज की कट होने की 2 वजूहत होती हैं, या तो समंदर के अंदर जैसे कि ये साइक्लोन बना है कोई डिप्रेशन बन जाए। ठीक। आपको याद हो कि 2015 में एक सीवियर हीट वेव आई थी, तब भी ऐसी सिचुएशन थी कि समंदर में एक डिप्रेशन बना था, उसने सी ब्रीज अपने अंदर सक कर ली थी सारी, और अब की दफ़ा भी ये सी ब्रीज सक होने से गुज़श्ता 3 दिन से शदीद गर्मी पड़ रही है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल इसका आखिरी दिन होगा और परसों 19 तारीख से सी ब्रीज दोपहर के बाद बहाल हो जाएगी और टेम्परेचर फिर 37-38 की रेंज में आ जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज साहब। बता रहे थे हमें पाकिस्तान में समंदरी तूफ़ान आने का खदशा टल गया है, इसके साथ कराची का मौसम खसूसन खुशगवार हो जाएगा। शदीद गर्मी पड़ रही है कराची में, रात को भी बड़ा हाई जो है टेम्परेचर है। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। पॉलिटिकल स्टोरी शामिल करेंगे, शहबाज शरीफ को हुकूमत क्यों नहीं जाने दे रही और हुकूमत ने क्या स्टेप्स उठाए हैं उनको रोकने के लिए, आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब ना जाएं बाहर, और शहबाज शरीफ साहब बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब बाहर क्यों जा रहे हैं? इलाज के लिए जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है कि इन्होंने कोई ऐसा दस्तावेज़ नहीं जमा कराई जिससे ये साबित हो कि शहबाज शरीफ साहब की इतनी तबीयत ख़राब है कि वो इलाज कराने लंदन में जा रहे हैं, पाकिस्तान में उसका इलाज मौजूद नहीं है। ये कशमकश दोनों के दरमियान चल रही है। दोनों रुकने कौमी असम्बली दोनों पार्टियों से हमारे साथ मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब जनाब मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, इब्राहिम खान साहब ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अभी कौमी असम्बली का सेशन अटेंड करके आ रहे हैं। फ़लस्तीन पे था, रेजोल्यूशन पास हो गया है। स्टार्टिंग फ्राम यू अली गौहर बलोच साहब, शहबाज शरीफ क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ऐसी क्या इमरजेंसी है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो फ़लस्तीन के हवाले से आज मुश्तरका जो है वो रेजोल्यूशन पास हुई है, जिसमें अपोजिशन लीडर ने स्पीच भी की है, और मुकम्मल हम पूरी कौम की तरह जो है मतलब है कि वो एक पेज पर इकट्ठे थे पाकिस्तानी कौम के साथ, और अल्लाह करे कि उनकी मुश्किलात में कमी आए और हुकूमत भी बातों से हट के कोई
سنجیدہ رویہ اختیار کرے تاکہ فلسطین کے مسئلے پہ جو ہے اللہ کرے ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ بہرحال ہماری جو سپورٹ ہے سنجیدہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ سنجیدہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک تو ان کو فوری طور کے اوپر جو چاہیے کہ جو ادھر کے جو حال ہوا ہے، جو حالات ہیں، جس طرح سے کہ ادھر قیامت صغریٰ کا منظر ہے، تو فوری طور پر سب سے پہلے تو ہمیں انہیں مالی سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں خوراک چیزیں اور وہ سامان فوری طور پر اقوام UN سے جو ہے رابطہ کر کے ادھر پہنچانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے پھر ہماری جو عسکری طاقتیں ہیں ان کو بھی باقی جو ممالک جن کے پاس کے عسکری طاقتیں ہیں یہ متحد ہو کر اپنا کوئی لائے عمل بنائیں۔ اسرائیل کو کوئی تھریٹ ہوگا تو وہ بیک فٹ پہ جائے گا، اس کو پریشرائز کرے۔ I will discuss these 2 points with Ibrahim صاحب as well, but coming to the point, شہباز شریف صاحب دیکھیں، شہباز شریف صاحب کا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جا کیوں رہے ہیں، آپ نے سوال کیا، تو جا اس لیے رہے ہیں کہ وہ کینسر سروائیور ہیں اور انہوں نے پہلے بھی اپنا کینسر کا جو علاج تھا وہ انگلینڈ سے ہی کروایا تھا۔ ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ادھر انگلینڈ میں ہی ہیں جن کو وہ اپنا روٹین کا چیک اپس وغیرہ کروانے جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں تو کوئی ابہام والی بات نہیں، شہباز شریف صاحب کرونا سے پینڈیمک سے سٹارٹ ہونے سے پہلے گئے، لیکن پھر جیسے ہی وہ فلائٹس بند ہونے لگی تو مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ڈے جو تھا وہ واپس آ گئے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ نواز شریف صاحب گئے وہ واپس نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو شہباز دیکھیں، نواز شریف صاحب کا ٹاپک الگ ہے، وہ ہم الگ ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اب اس وقت ہم بات شہباز شریف صاحب پہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو عدالت نے اجازت دی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کو بلڈوز کیا، ہمیشہ سے انہوں نے اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اگر عدلیہ نے ان کو اجازت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور اس کی واضح مثال جس طرح سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا خلاف ریفرنس بھیجا، جس طرح سے جسٹس صدیقی کو فارغ کیا گیا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں ان جج صاحب کی، وہ فوت ہو گئے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے دیے تھے، تو مطلب یہ چیزیں تو روزے روشن کی طرح عیاں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے عدلیہ کی توہین کیوں کی۔ جی ابراہیم صاحب، عدلیہ نے ایک آرڈر جاری، جسٹس باقر نجفی ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ بلیک لسٹ سے نام نکال دیں، آپ شہباز شریف صاحب کو آف لوڈ کر دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فلسطین کے ساتھ آل آف اس 22 کروڑ عوام جو ہیں ان کا دل، آر ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دیم، اور اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ اسٹریٹجیز بن رہی ہیں، آج ہی ریزولوشن کے فوری بعد ہمارے ریزولوشن کے فوری بعد ٹرکی جا رہے ہیں ہمارے فارن منسٹر، اور وہاں پہ بیٹھ کے کوئی ایسی اسٹریٹجی، پریکٹیکل اسٹریٹجی ایوالو کریں تاکہ معاملات کو اب صرف یہ ریزولوشنوں تک نہ رکھا جائے اور معاملات کو کوئی عملی قدم کی طرف لے جایا جائے۔ دوسرا، بھائی ابھی کہہ رہے تھے، دیکھیں ان کو بالکل کورٹ نے اجازت دی ہے۔ اجازت کے بعد اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، جب ضمانت ہوتی ہے نا جی، ضمانت کے بعد آپ مچل کے لے کے متعلقہ فورم پہ جاتے ہیں، جس ادارے یا جس اس کی طرف سے وہ آپ کو بلیک لسٹ کیا گیا ہو، اگر آپ جنرل قیدی ہوں تو وہ پھر آپ جاتے ہیں جیلر کے، جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس۔ اس صورت میں آپ جاتے FIA ہیڈ کوارٹر، آپ کے پاس 2 ایونیوز تھی ہیں، FIA ہیڈ کوارٹرز، یا آپ چلے جاتے سیکٹری اسٹیبلش۔ They didn't follow the due procedure. They did not follow the due procedure۔ اب ایک انسپیکٹر کو دیکھ نہیں، but the question یہ ہے کہ آپ انہوں نے پروسیجر فالو نہیں کیا۔ آپ نے اگلے دن میٹنگ بلا کے، جب چھٹیاں تھیں تو ایک ذیلی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس نے کہا کہ کابینہ اپروو کرے گی، ECL میں نام ڈال رہے ہیں۔ آج آپ کی پوری کابینہ نے ود وزیر اعظم یہ انڈورس کیا کہ ہم نہیں باہر جانے دیں گے، ECL میں نام ڈالیں گے۔ ویئر از دا کورٹ آرڈر رائٹ ناؤ؟ اوکے، اس کے لیے ہمارے پاس جو لیگل ریمیڈیز اویلیبل تھیں، ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے۔ ان کے دیکھیں، بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب گارنٹور ہیں نواز شریف صاحب کے۔ ایک عام پاکستانی کو اگر وہ گارنٹی دیتا ہے اور اس کے بعد اس کا وہ جو سبجیکٹ ہے اگر وہ واپس نہیں آتا یا ابسکانڈر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ اس کی پیمنٹ نہ کرے، اس صورت میں کوئی میرے خیال میں یہ 50 لاکھ کی تھی یا کچھ تھی، نہ کوئی ریکوری کی گئی، نہ ان کو مقصد ہے کہ وہ اس کا کچھ ڈیمانڈ کیا گیا،
اور ساتھ ہی ان کو کہا گیا ٹھیک ہے کورٹ از اے کورٹ, انہوں نے اجازت دی اگر یہ پراپر پروسیجر فالو کر لیتے اور نیکسٹ ڈے تک, کیونکہ یہ لیٹ پہنچے رات کو 12 بجے, ان کو 3 گھنٹے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ ایک انسپیکٹر کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس کورٹ آرڈر کو ریسیو کر کے امپلیمنٹ کرے, اس کا پراپر پروسیجر ہے. ایگزیکٹلی, تو وہ اس کی وجہ گارنٹی والی بات بڑی ہمارے پاس کوشچن آ گیا. علی بھائی یہ گارنٹی والی بات تو بڑی, میں تھوڑا سا آگے بھی اس سے جانا چاہ رہا تھا. علی بھائی بتا رہے تھے کہ جی یہ کتنی وائلیشن ہے اور گریو اور یہ سارا کچھ. سپریم کورٹ آف پاکستان پہ حملہ آور کون ہوا تھا آپ کے سامنے؟ اس کے علاوہ بتاتا ہوں, ٹیلی فون پہ ہائی کورٹ کے ججز کو, قیوم صاحب کو, قیوم کو جو ہے وہ ڈکٹیشن کون دیتے ہیں؟ آج وہ قانون کی اور حق کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. مقصد ہے کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, مقصد ہے میں اس لیے اس وقت کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا کہ ان کے لیے نہیں, علی بھائی نہیں دیکھ سکے اس لیے کانوں کو ہاتھ لگا. جی لوگوں نے دیکھا ہے. دیکھیں پاکستان کی 22 کروڑ عوام ان کی حکومت سے کانوں کو ہاتھ لگا رہے, اور انہوں نے ہاتھ لگوا دیے ہیں اس وجہ سے کہ اس وقت ان کے تمام یہ آپ سے لگا رہے ہیں اور 22 کروڑ عوام ان سے لگا رہے ہیں, اور ہم ان سے لگا رہے ہیں, سمجھ جائیں کہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کے ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کو شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں, یہ ان کے بینیفیشریز ہیں, یہ ان کے حصے دار ہیں ان کے پرائم منسٹر, اور پاکستان کے خزانے کے اوپر ڈاکے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور صرف اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی نیب کا ادارہ, کوئی ایسا پاکستان کا قانون, کوئی چیز ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. نوٹس تو ہر چیز کا لیا, نوٹس چینی کا لیا گیا کیا ہوا, نوٹس آٹے کا لیا گیا کیا ہوا, نوٹس بی ایل ٹی پشاور کا لیا گیا کیا ہوا, نوٹس عمران خان کی ہمشیرہ کے این آر او کا لیا گیا کیا ہوا. جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں ادھر سے یہ اربوں کی کرپشن کرتے ہیں. ان کے کس آدمی کے خلاف مجھے یہ بتائیں, آرگو ابراہیم صاحب نے کرنے, آپ نے کرنے, مجھے یہ گزارش میں یہ کروں گا کہ جو وہ نوٹس لیے گئے ان کیسز کا کسی نیب نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کسی ان کے بندے کے 90 دن کے ریمانڈ ہوئے؟ کسی ان کے بندے کی 2 دفعہ گرفتاریاں ہوئیں؟ کسی ان کے بندے سے جنہوں نے یہ اربوں روپے کھائے, جس سرور خان نے گیس کو, میری گزارش کرنے, سرور خان نے اربوں روپے کی فجنگ کی, اس کا گیس کا جب وہ پیٹرولیم کے وہ منسٹر تھے تو ان کو ایک الگ پورٹ فولیو دے دیا گیا. پاکستان کی عوام کا پیسہ اربوں روپے انہوں نے وہ ادویات میں کھایا جس کو, اور دن دہاڑے ڈاکہ ڈالا. آج تک کسی نے عامر کیانی کے دروازے کے اوپر جا کر دستک دی کہ وہ پاکستان کے غریب عوام جس کو قیمتیں ادویات کی بڑھ گئی. آج پاکستان میں دیکھ لیں دالیں کس قیمت پر ہیں, وہ اور ادویات کس قیمت پہ ہیں, بڑے آرگیومنٹ ہیں آپ کے پاس, وہ کراس کریں گے. میں آخر میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں, یہ آیا ان کو یہ ان کے وہ وزیر داخلہ عدالت کو ڈکٹیشن دے گا کہ آپ نے کس چیز کو ویریفائی کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا وہ عدالت کو ڈکٹیشن دے گے ان کے اوپر؟ نہیں, سپریم کورٹ میں اب گئے ہیں. اب تو ہم نے تھوڑا سا ان کو رسپونڈ کرنے تھے مجھے. جب ان کی حکومت تھی ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی کہ یہ کرپشن یہ کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے پھر عدالت میں گئے, ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, تو یہ کیوں چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ عدالت میں جائیں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور وہاں پر کیس فائل کریں. ان کا فلاں وزیر یہ کھا گیا, فلاں یہ کھا گیا, فلاں یہ کھا گیا, اور کورٹ اس کا کاگنیزنس لے گی اگر کوئی ہوا. اب ٹی وی پہ بیٹھ کے مقصد الزامات پہ الزامات لگا کے اپنے الزامات کو ڈیلیوٹ کرنے کی کوشش کرنا کام عدالت کا نہیں, کام نیب کا ہے. سر ہم تو گئے نا عدالت میں. کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب حکومت کی پرفارمنس کی باری آتی ہے آپ اپوزیشن کے کٹے لے کے کھول دیتے ہیں کہ آج شہباز شریف نے جانا ہے, آج نہیں جانا. جب باری آئے گی مرغی کا ریٹ بڑھ رہا ہے آپ کہیں گے مریم نواز کو ہم تقریر نہیں کرنے دیں گے. سر مرغی کا ریٹ سب سے زیادہ پنجاب میں پتہ ہے کس کا ہے؟ پنجاب میں سب سے بڑی ہولڈنگ جو ہے مرغی کے یہ کاروبار پہ وہ حمزہ شہباز شریف کی ہے. تو یہ دیکھیں نا, مجھے یہ چلو کالا جھوٹ سمجھ, کالا سچ سمجھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. یہ مطلب ہے یہ ریٹ کھولتے ہیں, یہ ریٹ کھولتے ہیں, حکومت ہے, اور یہ سارے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں. اب یہ بات نہیں کرنے دیں گے, کنٹرول کریں آپ. مجھے بات تو پوری کرنے دیں. ضرور کریں آپ. یہ مقصد ہے کہ وہ ہیں جو مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے.
وہ جو اسرائیل کر رہا ہے نا اس وقت، انہوں نے کارٹون شائع کیا تھا کہ ادھر ان پہ گولیاں برسا رہا ہے فلسطینیوں پہ، اور پھر امریکن ٹی وی اس پہ فوکس کیے ہوا ہے اور وہ رو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، مار بھی وہی رہے ہیں اور رو بھی وہی رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک یہاں پہ اس قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی باتوں میں اگر کوئی وزن ہے تو خدا را اس کو کورٹ میں لے کے جائیں. پاکستان کی کورٹس آزاد ہیں. آپ ادھر سے مقصد ہے کہ آپ کو کتنا دڑا دڑ، جو آپ کو چھٹی والے دن بھی وہاں سے وہ مل جاتی ہیں. میں سردار صاحب ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں ابراہیم صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ موقف ہے، آپ کے کیس تو کورٹ کے بغیر ہی وہ نیاب لے لیتا ہے کاگنیزنس. میرا یہ موقف ہے کہ ادارہ عدالت کا کام کیس کی ٹرائل کرنا ہے، انویسٹیگیشن کرنا، گرفتاریاں کرنا. نیب کا کام وہ سر یہ ایسٹ بیان مینز پہ ہم ان کو لے کے گئے تھے نا کورٹ میں، لے کے گئے تھے. پارٹنرشپ یہ ثابت ہو چکی ہے، اور یہ کٹ پتلی گورنمنٹ جو ہے نیب کے ذریعے نیب ان کا فیسیلیٹیٹر ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں رنگ روڈ کی جو اس کی الائنمنٹ خراب کی انہوں نے 2 ارب 30 کروڑ کی، وہ ان کا نوٹس لیں گے. یا پھر تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. مجھے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. دیز 2 جینٹلمینز آر ہیئر اور ان سے ڈسکشن جاری رہے گی اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک اور سکینڈل سامنے آیا ہے اور وہ رنگ روڈ سکینڈل ہے، جس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی. سیدھی وہ رنگ روڈ گزرنی تھی، اسے زگ زیگ کر کے اپنے مفاد کے لیے جو ہے اس کا پلان تبدیل کیا گیا، جس پہ ٹیکس پیئر منی سے بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے اور وہ اسکینڈل سامنے آیا. پھر دوسا شیکوان نے اس پر تفصیلی بریفنگ دی میڈیا کو. ہمارے پروگرام مد مقابل جو کہ سینئر صحافی رؤف کلاسرا اور عامر متین کرتے ہیں، 2 ویری سیزنڈ جرنلسٹ، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، انہوں نے یہ سٹوری بڑی ہائی لائٹ کی. اور پھر آج ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب کی جانب سے بھی اس کا نوٹس دیا گیا ہے. ابراہیم خان صاحب، آپ پی ٹی آئی تو یہ دعوے کر کے آئی تھی کہ ہماری حکومت جب آئے گی، جب اوپر ٹاپ پہ بندہ صحیح بیٹھا ہو تو نیچے والا کرپشن نہیں کرتا ہے. یہ جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے نیچے ہی اتنی زیادہ کرپشن ہو رہی ہے. ویسے دیکھیں سر، یہ سب سے بڑی بات، جہانگیر ترین کے خلاف آپ کے سامنے کیس رجسٹرڈ ہوئے. ان کے رانا مشہود صاحب کیمرہ ٹی وی کے سامنے 20 لاکھ روپیہ لینے کے باوجود ان کو ان کی وزارت سے نہیں ہٹایا گیا تھا. ہم نے ایکشن لیا، یہاں پہ نیب نے ایکشن لیا. کسی بھی عمران خان بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ میرا سکا بھائی بھی اگر اس میں 2 وزیروں کے بھی نام آ رہے ہیں اس میں. سر جس کا بھی نام آئے گا، ٹرسٹ می، میری پچھلے دنوں 35 منٹ 1 on 1 پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے اور ان کے 2 لفظ تھے کہ ابراہیم میں نے اللہ کو جان دینی ہے، میں کسی کی فیور کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. اگر کوئی ان میں سے کرے گا تو میں نہیں اس کو اسپیئر کروں گا. اور مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ میں ٹرسٹ کروں. اب اگر کوئی ٹرسٹ کو دھچکا لگائے، اگر کوئی ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہی ول بی ٹیکن ٹو ٹاسک. اس کو اسپیئر نہیں کرنے لگا. بڑے تسلسل کے ساتھ یہ دھکے لگتے جا رہے ہیں. سر جو لگا رہے ہوں گے وہ نہیں اسپیئر کیا جائے گا ان کو. پہلے بھی ابراہیم صاحب نے کافی ٹائم لیا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دھچکے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ دھچکے تو ہر کوئی ایسا، مجھے پاکستان 3 سال تقریباً ہو چکے ہیں ان کی گورنمنٹ آئی کو، کوئی ایک مہینہ بتائیں جس میں اربوں کا سکینڈل نہ آیا. پچھلا سکینڈل ابھی کلوز نہیں ہوتا، نیا سکینڈل، اور اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ ایکشن لے لیا، نوٹس لے لیا، نوٹس کے بعد فائل بند، کلوز. پھر وہ صرف میڈیا کی ذہنیت 4 ان کے نہیں بتائیں. مجھے بتائیں جہانگیر ترین کا کہاں کلوز ہوا ہے کیس؟ علیم خان کے خلاف ابھی تک نیب میں چل رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں جہانگیر ترین کے کیس میں کتنے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے؟
वो तो किस जमानत नैब ने उन्होंने पहली जमानत भाई ले ली है बाद भाई में पहले अदालत से। जमानत नहीं, बाकी लोगों की जमानत क्यों नहीं हो जाती जो 2-2 साल से तो जेल फिर में अदालत पड़े, को पूछे जो ना। नहीं, बात ये है या शहबाज कि शरीफ साहब को कहें फोन नैब लगाएं सिर्फ एक इन्होंने- अदालत को और नहीं, उनको मुझे बताएं ना गुजारिश सर। करने दें इब्राहिम सर, भाई। सर। जो इन असल में नैब को तो ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नैब को जो बंदे डाके डाल के और इमरान खान की नाक के नीचे बैठ के, क्योंकि फैसिलिटेटर तो अल्टीमेटली इमरान खान होते हैं, क्योंकि कल को उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने हैं, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए उनको। जो बंदा कहता है कि मेरा कारोबार ही कोई नहीं, उसका महल जो है, उसके जो खर्चे हैं, उसकी जो पार्टी है वो कहाँ से चलती। फॉरेन फंडिंग केस में आज भी अकबर बाबर साहब खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मकसद ये है कि मुझे ये बताएं, इधर ये अरबों का स्कैंडल आया, अब ये रिंग रोड, इसमें सरवर खान और उसके बेटे का नाम आ रहे हैं, उसमें इनके और कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। पार्टी बने अब देखे पार्टी नैब बने ना, जिसका काम है अरबों रुपए जिन्होंने अरबों रुपए खाए हैं। मकसद मुझे ये बताएं, आपने दवाइयों से अरबों रुपए कमाने वाले आमिर कियानी के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपने चीनी चोरी में खुसरो बख्तियार जो इनकी काबीना में बैठा है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरे जो आपके मालम जब्बा का स्कैंडल था, जिसमें आपके साबिक वजीर आला पंजाब वो वजीर आला जो पंजाब है, ठीक है, उसका भी नाम आता है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर था सर। यही तो वो देखे मालम जब्बा नहीं, उसमें इन्होंने वो लीज सारी करवाई और वो उसमें नजायज वजीर आला बिल्कुल करवाई। ये तो अब आप फैसला करेंगे, क्योंकि नैब तो कोई एक्शन नहीं लेता। ये दो डिपार्टमेंट्स का इशू है। आपका ये तो एक बात करने हैं ना। मैं इनका एक बात इनके पॉइंट से जो बड़ी वाज़ेह क्लियर होती है, आपने केसेस सारे खोले हुए हैं, कौन सा केस लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जिसपे इमरान खान साहब ये कहते हैं ये बंदा है मेरा, मैंने इसे निशाने इबरत बना दिया है, बंदे काबीना में बैठे हैं इनके, कोई नहीं ये करके दिखा सके। जो जितना बड़ा डाका माल डालता है उसको उतना बड़ा पोर्टफोलियो दिया जाता है, उसको पार्टी में उतना बड़ा नवाजा जाता है। इमरान खान की हमशीरा क्या है ये? मुझे ये बता, मैं बताता हूँ। मालम जब्बा मुझे एक बात बताइए, ये मालम जब्बा पूजर पहले इमरान खान की हमशीरा, मैं 2 लफ्जों में आमिर कियानी को निकाला काबीना से, जहांगीर खान नहीं, आमिर कियानी को पार्टी में सबसे बड़ा ओहदा दिया। नहीं, जहांगीर खान तरीन का पार्टी में जो कुर्बत थी वो कुर्बत रही। ये तो उसकी वजूहात कुछ और है। अलीम खान को निकाला, जहांगीर तरीन के खिलाफ इनकी पार्टी के अंदर एक लॉबी बनी है। जहांगीर तरीन से इमरान खान को अब और भी थ्रेट्स थे, उधर शाह महमूद कुरैशी साहब भी बैठे, कान भरने वाले भी लोग थे, तो वो जरा उसको डोज दी है। खुसरो बख्तियार किधर बैठा हुआ है? थ्रेट तो है ना, वो 30 बंदों को लेके 30 एमएनएस और एमपीएस को लेके आपके बैठा हुआ है, किसी भी टाइम पंजाब में बगावत कर बैठा हुआ है और पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया। बयान दे के किसी ने पूछा, वो गैस की फजिंग में उसका नाम आता है कि किसी नैब ने इंक्वायरी की। तो मकसद ये है कि आप खुद बैठ, इमरान खान की हमशीरा के अरबों रुपए का एनआरओ इमरान खान ने दिया, फिर आपको वोट चोरी का सर्टिफिकेट, वोट चोरी का सर्टिफिकेट जो है अगर सुप्रीम केस हो, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एफबीआर का जो केस हो उसको आप कहते हैं कॉर्पोरेट की बहन का केस लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का जो केस है वो कॉर्पोरेट लॉ की बहन का रूल्स के मुताबिक चलेगा, ना कि फौजदारी। इनकी बहन का लॉ के केस तहत हो आप उसको नहीं ला तो सकते। एफबीआर का केस, मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है, हम सब की बहन है। मतलब है कि मैं उनकी बहन ही कह रहा हूँ ना कि इनकी बहन का केस हो तो एफबीआर का एनआरओ, तो और अगर मुखालफिन को विक्टिमाइज करना हो तो 90 दिन के रिमांड, ये तो 2 साल और फैसला फिर भी हमारे। अच्छा मुझे बता रहे आप अली साहब आप बड़ी बातें कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दें नवाज शरीफ साहब एनआरओ के तहत नहीं गए? नहीं, कतई तौर पे नहीं तो वो वापस उनके मेडिकल, उनके रिजल्ट्स जो आए थे, उनके प्लेटलेट्स जो थे, इन्होंने शौकत खानम की लेबोरेटरी से, फिर इसका मतलब है इमरान न्यादी ने एनआरओ दिया नवाज शरीफ को? क्या आप निकाले उनके क्लिप? इमरान खान ने टीवी पर आकर और इनकी सुबाई कहा कि अगर ये नवाज शरीफ को, अच्छा आप तो कहते हैं आप, अच्छा अगर आपकी बात मान ली जाए, फर्ज करें, तो मुझे ये बताएं, इनकी सूबाई वजीर से जो है वो आज भी ये बयान देती हैं कि वो नवाज शरीफ के रिजल्ट बिल्कुल ठीक थे, वो वाकई वो थे, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि वो शौकत खानम में कौन बैठा हुआ था? शौकत खानम हॉस्पिटल से, और इमरान खान ने लहराए कि ये मैंने रिजल्ट चेक करवा लिए हैं, ठीक है, शौकत खानम के डॉक्टर से वो, और उस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया नाज़रीन। we will be very thankful to our guest। एक डिबेट है और इस डिबेट को हम नहीं चाहते कि इस तरह सिर्फ
یہ الجھی ہوئی ڈیبیٹ ہے. لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا چاہیے. جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان صاحب سرخ رو تبھی ہوں گے جب اپنی کابینہ کے کسی ایسے بندے کو نشان عبرت بنائیں گے جس نے کرپشن کی ہو اور کرپشن میں ملوث ہو کے اس کے ثبوت پائے جائیں تاکہ عوام کو نظر آئے تبدیلی آئے گی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.